الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اثنتین فقال ذو الیدین انکست الصلاة ام نسیت یا رسول اللہ قال اصدق ذو الیدین قالوا نعم فرجع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى مکانہ فصلی رکعتین ثم سجد الى آخر الحدیث۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، بعض بھائیوں کی طرف سے یہ سوال بار بار آ رہا ہے کہ اگر امام نماز پڑھاتے ہوئے 4 رکعت والی نماز اس پہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیتا ہے، یا اسی طرح 3 رکعت والی نماز ہے مغرب کی، 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیتا ہے، یا 4 رکعت والی نماز میں 3 رکعت پر وہ سلام پھیر دیتا ہے۔ عموماً 4 رکعت والی جو نماز ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلے تشہد میں وہ سلام پھیر دیتا ہے 2 پر ہی۔ تو جب سلام پھیرا جاتا ہے تو کیا اب اس غلطی کے ازالہ کے لیے 4 رکعات دوبارہ پڑھنی ہوگی، یعنی نماز نئے سرے سے پڑھنا ہوگی، یا پھر وہی جو 2 رکعتیں رہ گئی ہیں وہی پڑھی جائیں؟ اس بارے میں بعض بھائیوں نے یہ بتایا کہ کچھ لوگ وہاں اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 2 پڑھی جائیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 4 پڑھی جائیں، تو اس میں صحیح موقف کیا ہے؟ دیکھیے، بخاری شریف سے لے کر حدیث کی دیگر کتابوں میں، بخاری، مسلم، سنن 4 کی کتب، اس کے علاوہ دیگر حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور بالکل صحیح روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایسے واقعات وہ رونما ہوئے ہیں۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اثنتین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت والی جو نماز تھی اس پر 2 پڑھ کر یا 2 پڑھا کر آپ نے سلام پھیر دیا۔ اب اس روایت کے جو سارے الفاظ ہیں، طرق ہیں، ان کو جمع کریں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ نے 2 پڑھا کر سلام پھیر دیا تو صحابہ اکرام نے دیکھا کہ 2 رکعات پڑھی گئی ہیں لیکن کوئی بول نہیں رہا تھا۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ذو الیدین ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ انوکست الصلاۃ، بعض میں ہے اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا نماز کم ہو گئی ہے یا پھر آپ بھول گئے ہیں؟ یعنی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی، احکام اترتے تھے، قرآن اترتا تھا، تو اس لیے پوچھا کہ نماز کہیں کم تو نہیں ہوگی، کہ کوئی وحی آئی ہو کہ آپ 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھنا ہے، یا پھر ام نسیت یا رسول اللہ، یا پھر آپ بھول گئے ہیں۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما قصرت الصلاۃ وما نسیت، نہ ہی تو نماز کم ہوئی ہے نہ ہی میں بھولا ہوں۔ بعض میں ہے آپ نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی نہ ہی نماز کم ہوئی ہے اور نہ ہی میں بھولا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے پھر 2 رکعت پڑھ کر یا پڑھا کر، یعنی امامت آپ کو کرا رہے تھے، کہ آپ نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر پوچھا اصدق ذو الیدین، کیا ذو الیدین صحیح کہہ رہا ہے؟ یعنی یہ صحابی جو کہہ رہے ہیں کہ 2 پڑھ کے سلام پھیر دیا، کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مصلی پر کھڑے ہوئے، صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ صفیں بناؤ، 2 رکعت آپ نے پھر پڑھائیں اور آخر میں سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیا۔ بعد میں ہے کہ دیگر واقعات کے اندر آپ نے سلام پھیرا، سجدہ سہو یعنی 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیر دیا۔ تو اس روایت سے ثابت ہوتا ہے، بالکل حدیث متفق علیہ روایت، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر 2 پڑھ کر سلام پھیر دیا ہے، ابھی 2 رکعت باقی ہیں یا 1 رکعت باقی ہے، تو ایسی صورت میں اگر سلام کے بعد فوراً یاد آ گیا ہے، لوگوں نے بتا دیا ہے، اور اسی نماز کی اسی مسئلہ اسی غلطی کے متعلق اگر باتیں بھی ہو گئی ہیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ جتنی نماز ناقص ہوئی ہے، 1 رکعت یا 2 رکعت، وہ پڑھا کر سجدہ سہو کر لیا جائے۔ اور سجدہ سہو کے لیے کہیں سلام سے پہلے آتا ہے، کہیں بعد میں آتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز میں کمی ہوگی ہو غلطی سے، تو سلام سے پہلے سجدہ سہو کیا جائے اور فوراً سلام پھیر دیا جائے، اور اگر زیادتی ہوگی ہو تو بعد میں سجدہ سہو سلام کے بعد کیا جائے اور فوراً سجدہ سہو کے فوراً بعد سلام پھیر دیا جائے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی لفظ ملتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور سجدہ سہو کیا، تو صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میں بھی انسان ہوں، انسا کما تنسون، میں بھی اسی طرح بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، اگر میں نماز میں بھولوں تو مجھے یاد کروا دیا کرو۔ اور وہ یاد کیسے کروانا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ سکھلایا ہے کہ التسبیح للرجال، کہ مرد حضرات وہ سبحان اللہ کہیں، اور اگر مردوں میں سے کسی کو پتہ نہ چلے، خواتین ہوں، تو آپ نے فرمایا التصفیق للنساء، کہ عورتیں اس طرح الٹے ہاتھ پر تالی بجا کر امام کو تنبیہ کریں کہ وہ غلطی کر گیا ہے۔ مرد حضرات سبحان اللہ کہیں اور عورتیں وہ اس طرح یعنی ہاتھ پہ ہاتھ مار کر تنبیہ کریں۔ تو اس حدیث سے کئی چیزیں ثابت ہو رہی ہیں۔ نمبر 1 کہ اگر امام بھول جائے، نماز کم پڑھا دے، 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھا دے اور سلام پھیر دے، اس کے بعد کچھ باتیں بھی ہو جائیں اسی غلطی کے متعلق، تو نماز دوبارہ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 رکعت بقیہ جو رہ گئی ہیں وہ پڑھیں اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض دفعہ بھول جاتے تھے، جیسے آپ نے فرمایا کہ میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے جب فرمایا مردوں کے لیے سبحان اللہ، عورتوں کے لیے الٹے ہاتھ پہ تالی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت خواتین بھی مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھی، جو آج ہمارے ہاں بالکل اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اللہ معاف فرمائے کہ کہیں آپ سفر میں ہوں تو رستے میں کوئی ایسی مسجد نہیں آپ کو ملے گی الا ماشاء اللہ کہ جہاں عورتیں نماز پڑھ سکیں، اور انسان پریشان ہو جاتا ہے اگر ساتھ خواتین ہوں کہ کہاں نماز پڑھے۔ تو بہرحال اب اس مسئلے میں بعض بھائی بہت سختی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا تو پھر پوری نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی۔ کچھ یہ کہتے ہیں جی سلام پھیرا، اگر فوراً یاد آ گیا تو پھر تو 2 رکعت پڑھ لے، لیکن اگر کوئی تھوڑی سی دیر ہوگی یا تھوڑی سی بات کر لی تو پھر پوری نماز پڑھنا ہوگی۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بھی کی اسی غلطی کے متعلق۔ اسادہ کا ذوالیدین، کیا ذوالیدین صحیح کہہ رہا ہے؟ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نہ نماز کام ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں، ما نقصت الصلاۃ وما نسیت، یا وما کسرت الصلاۃ وما نسیت، یہ آپ نے باتیں بھی کی، صحابہ اکرام نے بھی بتایا کہ ہاں ذوالیدین صحیح کہہ رہا ہے، تو آپ نے 2 رکعت ہی پڑھائی ہیں۔
اور پھر سجدہ سہو کیا ہے۔ تو بہرحال ہونا یہ چاہیے کہ جب ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے، آپ کی حدیث آ جائے، آپ کا عمل آ جائے، آپ کا حکم آ جائے، آپ کا قول فعل آ جائے، تو اس کو من وان تسلیم کر لینا چاہیے۔ اور یہ روایت وہ ہے جس میں کوئی ضعف یا کمزوری کا بھی شائبہ نہیں ہے، متفق علیہ روایت ہے، حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن حدیث کی روشنی میں دین کو سمجھنے کی، اس پر غور کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔